میں تو اگر صحافی نہ ہوتا تو وکیل ہوتا. سر ہم تو آپ کو سوشل لائر بھی کہتے ہیں. لا جب تک کانسٹیٹیوشن کی بات نہیں ہوگی یہ ملک تبدیل نہیں ہوگا. جب تک اس ملک کے وکلاء جو ہے وہ سامنے نہیں آئیں گے اس ملک کے اندر تبدیلی نہیں آئے گی. بدقسمتی یہ ہے کہ ہمارے ہاں اول تو رولز ہی نہیں بنتے. پولیس کا لا ہے تو وہ 1864 کا ہے. دوسری طرف یہ ہے کہ جو بنے ہوئے ہیں ان پر بھی عمل نہیں ہے. اپنے لاز اور ریگولیشن کو انسانی اور اپنی آزادیوں کے خلاف سمجھتے ہیں. ہم انہیں اب بھی ایلین سمجھتے ہیں. ہم نہیں مانتے ظلم کے ضابطے. السلام علیکم اینڈ ویلکم ٹو پوائنٹ آؤٹ. ناظرین، ہماری سوسائٹی میں ہر جگہ پرابلمز ہیں لیکن ان کا سلوشن نہیں ہے. رولز اینڈ ریگولیشن موجود ہیں لیکن ان پہ امپلیمنٹیشن نہیں ہے. آج ہم رولز اینڈ ریگولیشن اور بہت سی امپورٹنٹ باتوں کو ڈسکس کریں گے اور ان سب چیزوں کو ڈسکس کرنے کے لیے ہمارے ساتھ ایک بہت ہی رینون میگنیفیسنٹ پرسنالٹی موجود ہیں. ہم انہیں سوشل لائر کہہ سکتے ہیں, ہم انہیں سوشل سائنٹسٹ کہہ سکتے ہیں, ہم انہیں بہت کچھ کہہ سکتے ہیں. آج میں بھی بہت زیادہ ایکسائٹیڈ ہوں اور بہت زیادہ خوش ہوں کیونکہ ہمارے ساتھ موجود ہیں سہیل وڑیچ. اچھا سر، جیسے کہ میں رولز اور ریگولیشن کی بات کر رہی تھی، سر آپ کو کیا لگتا ہے کہ جو رولز اور ریگولیشن ہمارے ملک میں موجود ہیں کیا ان پہ امپلیمنٹیشن ہو رہی ہے؟ کیا وہ سفیشینٹ ہیں؟ دیکھیں، دنیا جب مہذب دنیا بنی تو یہ طے ہوا کہ ہر چیز جو ہے رولز اینڈ ریگولیشن کے مطابق ہوگی. سوسائٹیاں رولز اور ریگولیشنز پہ چلیں گی. چنانچہ آپ دیکھتے ہیں کہ دنیا بھر میں جو پارلیمان ہے یا اسمبلی ہے یہ ہر وقت موجود رہتی ہے اور اس کا کام ہوتا ہے لیجسلیشن، رولز بنانا ہر چیز کے بارے میں. بدقسمتی یہ ہے کہ ہمارے ہاں اول تو رولز ہی نہیں بنتے. مطلب ہے پولیس کا لا ہے تو وہ 1864 کا ہے. اپنا ریلوے کے لاز ہیں تو وہ جب ریلوے بنی تھی تب کے ہیں تو ان کو اپڈیٹ نہیں کیا گیا. ٹھیک ہے، سائبر لاز جو ہیں وہ اب بنے ہی نہیں ہیں. اب جا کر ان کی ہو رہی ہے. دوسری طرف یہ ہے کہ جو بنے ہوئے ہیں ان پر بھی عمل نہیں ہے. تو یہ ہمارا جو کرائسس ہے یہ کرائسس آف وائلیشن آف لاز اینڈ رولز ہے. بالکل، کیونکہ اصل بات یہ ہے کہ اس کے پیچھے بھی ایک نفسیاتی وجہ ہے کہ ہم اپنے لاز اور ریگولیشن کو انسانی اور اپنی آزادیوں کے خلاف سمجھتے ہیں. اور ہم سمجھتے ہیں کیونکہ ہم کلونیل ہمارا بیک گراؤنڈ ہے تو جو کلونیل بیک گراؤنڈ کے لوگ ہوتے ہیں ان کو لاز برے لگتے ہیں. بالکل، اور رولز فار فولز کہا جاتا ہے. جی تو اب لیکن سوال یہ ہے کہ اب یہ کالونیل دور کے لاز اینڈ ریگولیشنز نہیں ہیں. یہ ہمارا اپنا ملک ہے، ہمارے اپنے لاز ہیں. تو اگر اپنے لاز کو یہ سمجھا جائے کہ یہ ہمارے فائدے کے لیے ہیں تب اس پہ امپلیمنٹ کرتے ہیں. ہم انہیں اب بھی ایلین سمجھتے ہیں، فارن سمجھتے ہیں، ان کے خلاف ریئیکٹ کرتے ہیں. ہم نہیں مانتے ظلم کے ضابطے کیونکہ ہم رولز اینڈ ریگولیشنز کے خلاف رہے ہیں تھرو آؤٹ جب ہم کلونیل دور میں تھے. تو سوال یہ ہے کہ نفسیاتی طور پر لوگوں کو یہ احساس دلانا ہوگا کہ یہ رولز، یہ لاز، یہ کانسٹیٹیوشن، یہ سب کچھ آپ کا ہے. جیسے بچوں کو پڑھایا جاتا ہے برطانیہ میں، امریکہ میں، کہ بھائی یہ ملک آپ کا ہے، آپ کو پرابلم ہو، آپ کو والد والدہ بھی مارے تو یہ ٹیلی فون نمبر ہے، آپ کو کوئی اجنبی گھورے تو یہ نمبر ہے. تو یہ بنیادی طور پر آپ لوگوں کو ایکلیمیٹائز کریں، بتائیں یہ سب کچھ آپ کے فائدے میں. بالکل سر، اب جیسے گڈ گورننس کی بات ہوتی ہے اس پہ کوئی بات ہی نہیں کر رہا، مطلب سب کرپشن کی بات کر رہے ہیں. تو آپ کو لگ رہا ہے کہ اس کرپشن کو دیکھتے دیکھتے باقی ساری چیزوں کو ہم لوگ مطلب اگنور کر رہے ہیں؟ یا میں سمجھتا ہوں کہ کرپشن، ہماری ہر چیز ہماری خراب ہے. میں سمجھتا ہوں کہ کرپشن ایک بہت بڑا مسئلہ ہے لیکن اس کا حل گڈ گورننس ہے. جی، جب تک آپ اچھے لاز، اچھی ٹرانسپیرنٹ چیزیں نہیں لائیں گے. مثلا سب سے زیادہ کرپشن کس میں ہوتی ہے؟ اگر آپ کسی سے بھی پوچھیں کہ اس ملک کے اندر کرپشن سب سے زیادہ کہاں ہے تو وہ آپ کو بتائے گا ٹھیکوں کے اندر. اچھا. پھر نمبر 2 کس میں ہے؟ پوسٹنگ اینڈ ٹرانسفرز کے اوپر. نمبر 4 کس میں ہے؟ کاموں میں، جو ایسے کام جو قانونی طور پہ ہو جانے چاہیے وہ نہیں ہوتے تو غیر قانونی کام کرانے کے لیے اور پیسے دینے پڑتے ہیں. تو بنیادی بات یہ ہے کہ پہلے ٹھیکوں کا عمل شفاف کریں.
پھر اسی طرح جو کام ہے لوگوں کو اس کے اندر ہنڈرنس نہ ہو تو کیوں کوئی رشوت دے گا. فرض کرے مجھے پتا ہو کہ بھئی یہ میرا کام قانونی طریقے سے ہو جائے گا, میں نہیں رشوت دوں گا. لیکن اگر مجھے پتا ہو کہ بھئی یہ ہونا ہے 6 مہینے بعد تو میں رشوت دوں گا تو 1 مہینے بعد ہو جائے گا, تو پھر بڑھ کے لوگ رشوت دیتے ہیں. یہ جب تک پیار اور محبت کا رشتہ جس کو سوشل کانٹریکٹ کہتے ہیں قانونی طور پر, تو وہ سوشل کانٹریکٹ جو ہے اس کو انصاف کی بنیاد پر جو ہے بنایا جائے. لوگوں کو یہ نہ لگے اسٹیٹ ہم سے ظلم کر رہی ہے اور اسٹیٹ کو یہ نہ لگے کہ لوگ مجھے لوٹنا چاہتے ہیں. تو یہ جب تک یہ نہیں ہوگا اس وقت تک کوئی انصاف کا نظام نہیں آ سکتا. دس از ویری امپورٹنٹ میسج. اچھا سر, اب ہم آپ کی تھوڑی سی ایک لائف جرنی کے بارے میں آتے ہیں. آپ ماشاء اللہ آپ ون آف دا بیسٹ, آپ ایک جرنلسٹ رہے ہیں, نمبر 1 جرنلسٹ آپ ہیں ابھی بھی. تو یہ جرنی آپ کی کیسے اسٹارٹ ہوئی, کس طرح آپ ماشاء اللہ اتنا اوپر, اور مطلب ایک کہتے ہیں نا ایک سکسیزفل آدمی سے پوچھنا چاہیے کہ وہ یہاں پہنچا کیسے. محنت, یہ ہماری ہیوملٹی, جھک کے رہنا, محنت کرنا اور کوشش کرنا. کوشش کریں تو برابر ہو جاتی ہے. بالکل. اور سر ایجوکیشن کے بارے میں بھی ہم جاننا چاہتے ہیں کیونکہ آپ کا ایجوکیشن سے بھی ایک لنک. جی میں پڑھاتا رہا ہوں ایف سی کالج میں, جی انگریزی پڑھاتا رہا ہوں میں. اور بنیادی بات یہ ہے کہ ہمارے ہاں جو ایجوکیشن ہے اس کو صرف اور صرف نوکری کا ذریعہ سمجھ لیا. بالکل. نوکری لازماً اس کا نتیجہ ہے, لیکن ایجوکیشن فار ایجوکیشن سیک ہونی چاہیے. بالکل. اس کو پھر جاب سیک جب سے بن گئی ہے تو اس کے اندر سے روح ختم ہو گئی. بالکل. تو بنیادی بات یہ ہے کہ ایجوکیشن بذات خود بھی ایک اتنی طاقتور چیز ہے کہ اگر صرف ہم اس کو اپنا لیں تو لوگ اگر سمجھ کے پڑھنا شروع کر دیں تو دیٹ وڈ بی مور گڈ. یا سمجھ کے پڑھنا اور پڑھانا دونوں چیزیں شروع کریں. بالکل بالکل. اچھا سر, ایٹ دا اینڈ آپ کوئی میسج اگر دینا چاہیں تو پلیز آپ دے دیں. میسج یہی ہے کہ ویورز ہماری لیگل کمیونٹی کے لیے, جی بنیادی بات یہ ہے کہ میں تو اگر صحافی نہ ہوتا تو وکیل ہوتا. جی. کیونکہ میرے بہت سے آئیڈیل, قائد اعظم علامہ اقبال اور بہت سے لوگ وکیل رہے. بالکل سر, ہم تو سوشل لائر بھی کہتے ہیں. جی میں ہم وکیلوں کو آپ کچھ ایڈوائس کریں. نہیں, میں یہی کہتا ہوں کہ آپ لوگ تو ایجنٹ آف چینج تھے. پاکستان کی پالیٹکس میں آپ کا بڑا رول تھا, لیکن میں دیکھ رہا ہوں کہ آہستہ آہستہ سوشل چینج اور پولیٹیکل چینج سے آپ پیچھے ہٹ گئے ہیں. صرف اور صرف آپ جو ہے وہ روزی کمانے کے چکر میں ہیں. جب تک اس ملک کے وکلاء جو ہیں وہ سامنے نہیں آئیں گے اس ملک کے اندر تبدیلی نہیں آئے گی. کیونکہ جب تک جب تک کانسٹیٹیوشن کی بات نہیں ہوگی یہ ملک تبدیل نہیں ہوگا. بھٹو صاحب وکیل تھے, سہروردی صاحب وکیل تھے, بہت سارے ہمارے وفاقی وزراء پاکستان پر وکیل تھا. تو یہ پتہ نہیں کیوں وکلاء کو کیا ہو گیا, پیچھے کیوں ہٹ گئے ہیں. ٹھیک ہے پیسے والے لوگ آگے آ گئے ہیں, لیکن جو وکلاء پیسے والے ہیں کم از کم انہیں تو سیاست کرنی چاہیے. ویل سر, تھینک یو سو مچ. اور یہ سیریز ہم آپ کے ساتھ رکھیں گے, ہم نئے ایشوز کے ساتھ آپ کے پاس پھر حاضر ہوں گے کیونکہ آپ جیسے لوگوں کی سجیشنز اور ویوز ہمارے لیے بہت امپورٹنٹ ہے. تھینک یو, پلیزر ٹو ہیو یو ان آور شو. جی ناظرین, ہم وکلاء کو آگے آنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے. ہم آگے آئیں گے تو اس ملک کا کچھ ہوگا. اور اسی اچھی سوچ کے ساتھ ملتے ہیں انشاءاللہ اپنے نیکسٹ شو میں ود آور نیکسٹ گیسٹ. دیکھتے رہیے پوائنٹ آؤٹ ود سترہ افتخار.